کل ہم نے بات کی تھی رضا شاہ پہلوی نے اپنی خفیہ ایجنسی ساواک کے ذریعے ایران میں ایک تہذیبی انقلاب برپا کرنے کا پلان کیا تھا، اور ساواک جو دنیا کی جابر ترین اور شفاف ترین خفیہ ایجنسی تھی۔ کیا خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے سماج تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا ملک اور قومیں ترقی کر سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کو اوپر غور کرنا چاہیے، لیکن آج ہم بات کریں گے کیا انقلاب کے بعد کا ایران تبدیل ہو گیا؟ کیا ساواک کی جگہ کوئی کسی اخلاقی پولیس نے تو نہیں لے لی؟ کیا وہ وہی ہتھ کنڈے استعمال تو نہیں کرتی جو جبر کے لیے ساواک کرتی تھی؟ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور بات کو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ جس وقت ایک دنیا میں کا ایک رخ ہو اور ایک سمت ہو، تو آپ اس کے خلاف بہت زیادہ جا نہیں سکتے، اور آپ نے اپنی معیشت کو، سماج کو، نظام کو، اسٹیٹ کرافٹ کو، گورننس کو جو ہے کمپیٹیبل بنانا ہوتا ہے گلوبل نارمز کے ساتھ۔ اور جب یہ ہم نہیں کر پاتے تو یہ پھر ان قوموں کی بہت بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اس کو بڑی طاقتیں جو ہیں بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل کو دیکھیں، چھوٹا سا ملک ہے، اور اس نے کیا بربریت برپا کی غزہ کے اندر، لیکن آپ اس کے جب گلوبل انڈیکس میں اس کی رینکنگ دیکھیں گے، نالج اکانومی میں، معیشت کے اندر، ہیومن رائٹس کے اندر، تو کمپیریٹیولی آپ کو ایران سے اس کا سکور بہت بہتر نظر آئے گا، بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں سب سے اچھا نظر آئے گا۔ مثلا فریڈم ہاؤس جو ہے ایران کی جو ریٹنگ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہاں پہ 2024 کی ریٹنگ کے مطابق اس کا 12 سکور ہے، اور جو لویسٹ سکور ہے کہ ایران جو اسٹینڈرڈ آزادیاں ہیں اظہار کی، میڈیا کی، لائف کی، جینے کی، وہ وہاں پہ پوری نہیں ہے، اور اس کا سکور ہے ناٹ فری۔ پھر دوسرا میڈیا کے حوالے سے، چونکہ ہمارا میڈیا سے تعلق زیادہ ہے، تو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ جو ہے وہ اس کو بہت نیچے رینک کے اندر، بلکہ آخری رینکس کے اندر اس کی رینکنگ آتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جو رینکنگ ہے، اور اس میں بھی جو ہے ایران کا سکور بہت نیچے ہے، بلکہ 876 جو ہے انہوں نے پھانسیاں دیں، اور جو ایران نے 2024 کے اندر، جس میں خواتین ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں، جو حجاب کے لیے جو ہے وہ ایک پوری ایک تحریک، اگر آپ کو پتہ ہو، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے، تو وہاں پہ وہ چلتی رہی، اور اس تحریک کا نام بڑا اہم ہے، اور وہ ہے زن زندگی آزادی، ویمن لائف فریڈم۔ اور یہ ایران کی جو پوری رجیم ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ خواتین کو کہ جو مطالبہ ہے اس کو کیسے تسلیم کیا جائے، اور اس کو کیسے جو ہے اپنے مذہب کی، نظریے کی کی قید کے اندر رکھا جائے۔ سب سے بڑا چیلنج ایران کا جو ہے وہ ہے عورت۔ افغانستان جو ہماری ہمسایہ ایک اور ملک ہے، اس کا بھی سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ عورت ہی ہے۔ وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے، ملازمتوں کے اوپر پابندی ہے، موسیقی کے اوپر پابندی ہے، اور روز بیوٹی پارلرز بند ہو رہے ہیں۔ نت نئی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ پابندیاں جو ان کے اوپر لگ رہی ہیں۔ اور عالمی انڈیکس کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر یہ دو انڈیکیٹرز کا، پھر ایک جو فنڈ فار پیس کا ایک انڈیکیٹر ہے، فریجائل اسٹیٹ انڈیکس، اس میں ایران کا سکور جو ہے لویسٹ ہے، اور یہ ہائیلی فریجائل اسٹیٹ ہے۔ اور پھر وی ڈیم 2024 کا جو ہے وہ بھی ڈیموکریسی کو ماپنے کا طریقہ ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک اتھارٹیرین رجیم ہے، اور رابر شورا جو ہے، ایلڈرز کونسل جو ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے، کس نے نہیں لڑنا۔ اور پھر اکنامک فریڈم کا سکور ہے، اور پھر ان امپلائمنٹ ریشو ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔
اب جب یہ اسکور کا مطلب کیا ہوتا ہے، انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، امریکہ کی سازش ہے، یورپ کی سازش ہے، لیکن کبھی ہم غور بھی کرتے ہیں کہ یہ جو انڈیکیٹر ہماری اپنی کمزوریوں کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک ہم ان کو جو ہے ایڈریس نہیں کر پاتے، تو آپ کا سکور جب اچھا ہو، آپ کو کوئی مینوپولیٹ نہیں کر سکتا، آپ کا سماج بہتری کی طرف جا رہا ہو، ہم آنگی ہو، تو اس کو کوئی آپ کو نیگیٹو جو ہے سکورنگ اس کی ہو نہیں سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی معیشت بہت اچھی چل رہی ہو، اور اچانک سے آپ کو کوئی ایسے کہے کہ جی آپ کے ہاں جو ہے وہ اکانومی بڑی بری جا رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کو نظر آتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا جو ہے ہمیں ہماری نظر سے دیکھے، دنیا جو ہے ہمیں اپنی نظر سے دیکھے گی، تو ہمیں اپنے زاویہ نگاہ کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں بات زن زندگی اور آزادی کی، اور یہ ابھی 2022 کی یہ تحریک تھی، اور ایک کرد لڑکی کی جب ڈیتھ ہوئی، مورل پولیس ہے اس کے ہاتھوں، اس کے بعد 2 سال تک وہ ایک پوری تحریک چلتی رہی، اور اس آپریشن کے نظام کے اندر جو ہے خواتین جو ہیں وہ باہر بھی آتے رہیں، حجاب کی خلاف ورزی بھی کرتی رہیں، بہت بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن ہوئے، اور یہ پوری خواتین کی ایک تحریک جو ہے ایران کے اندر چل رہی ہے، اور اس نے جو ہے پھر پورا موقع دیا کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جا سکے۔ اور جب باہر کی قوتیں دیکھتی ہیں کہ کہیں پہ تھوڑی سی بھی ریزسٹنس آ رہی ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بڑی تحریک کے اندر جو ہے کنورٹ ہونا شروع ہوئی۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ پھر 2009 کی جو ہے گرین موومنٹ، اس کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، جو الیکشن کے حوالے سے، جو ڈیموکریسی کے حوالے سے، اپنے حق رائے دہی کے حوالے سے، جب جو ہے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا گیا، اور تو وہاں پہ ایک بڑی تحریک چلی تھی 2009 میں، یہ بھی ہمارے سامنے ہے الیکشن فراڈ کے اوپر۔ پھر لیبر اسٹوڈنٹس کی موومنٹ جو ہے وہاں پہ ایران میں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ ایتھنک مائنورٹیز، وہ کرد ہوں، بلوچ ہوں، عربس ہوں، بہائی ہوں، سب کے ایک جیسے تحفظات ہیں۔ تو اس میں شاید پاکستان کے ساتھ بھی سملیرٹی نظر آ رہی ہو، لیکن یہ جو ہے قوموں کو، اگر آپ اپنے سے کم نمبر والوں کو، اقلیت کو حق نہیں دے سکتے، ان کے برابری کی سطح پہ نہیں لا سکتے، تو وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہی، اور ایران کے امیج کے اندر اور ترقی کے اندر، جیسے ہم نے ان کے انڈیکس اشاریے بتائے کہ کیسا ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ پھر ڈائسفورا جو ایگزائلڈ کے اندر اپوزیشن ہے، وہ بہت ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے ایران کی رجیم کے خلاف۔ ایک ہم بات کریں گے چند دنوں کے اندر کہ ایران اسرائیل کی جنگ کے بعد کیا ایران مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے، اور اس کے کون سے نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ تو اس میں ایک ڈائسفورا کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کو ہم خاص طور کے اوپر جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ 2 چیزوں کے اوپر ضرور بات کریں آج، کہ جو رضا شاہ پہلوی کی جو ساواک تھی، جس کو ساوک بھی اردو میں کہتے ہیں، اس کا، اور یہ جو مورل پولیس ہے جسے گشت ارشاد کہتے ہیں ایران میں، ان کا موازنہ کیسے ہم کر سکتے ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے؟ اور اس کو ظاہر ہے کہ ایران کے ہر آدمی سوچتا بھی ہے، اس پہ بات بھی کرتا ہے کہ ساواک میں اور گشت ارشاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں دونوں کا پرپس جو ہے تھوڑا سا فرق ہے، اور گشت ارشاد کا پرپس ہے انفورسنگ اسلامک سوشل کوڈ، حجاب اور مورل کوڈ، جبکہ ساواک کا تھا خاص طور کے اوپر سپریس کیا جائے پولیٹیکل اپوزیشن کو، اور لیفٹسٹ کو، اور جو اسلامسٹ دونوں، امام خمینی صاحب ہوں، قم کے اندر جو علماء اکرام تھے وہ ہوں، لبرلز ہوں، وہ سب کے خلاف یہ بنی صدر کے خلاف تھے۔ اور ٹیکٹک کیا یوز کرتے ہیں؟ یہ سڑکوں پہ گشت کرتے ہیں، گلیوں میں گشت کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، سرویلنس کرتے ہیں، ڈیٹینشن کرتے ہیں، اور یہی دونوں کے اندر بہت کامن چیز ہے۔ اب ہم کرد جس لڑکی کی بات کر رہے تھے، اس کا نام ماسا امینی تھا، اور جس کی ڈیتھ ہوئی تھی حجاب انفورسمنٹ کے اندر۔ یہ ایک بڑا نوٹوریس کیس ہے، اور اسی طریقے سے ساواک کے حصے کے اندر جو ہے بے تحاشا اس طرح کے نوٹوریس کیسز ہیں کہ انہوں نے ٹارچر کر کے کتنے لوگوں کو مارا۔ پھر
ان کے جو طریقے بھی انہوں نے جو ہے ساواک سے جو ہے گشت ارشاد نے بہت سارے جو ہے وہ کاپی کیے ہیں، اور بس ٹارگٹ کے اندر فرق ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ اس رجیم کا ٹارگٹ خواتین ہے، اور ساوک کا اور شاہ کا جو ٹارگٹ اس کی پولیٹیکل اپوزیشن تھی، اور پھر یہ کہ پبلک پرسیپشن دونوں کے بارے میں ایک ہی ہے، خوف دونوں کے بارے میں ایک ہی ہے۔ اب یہ بھی کہ گرشِ ارشاد اور طالبان کا جو پولیس کا نظام ہے افغانستان میں، اور پورا امر بن معروف نہی عن المنکر جو ہے ان کی منسٹری فار دا پروموشن آف ورچو اینڈ پروموشن آف وائس، تو وہ اس کا اور کمپیریزن آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں آپ کو صرف سوائے اس کے کہ ایک سیکٹیرین فرق ہے، ایک سنی ملک ہے، ایک شیعہ ملک ہے، دونوں کا ٹارگٹ عورت ہے۔ ایران میں کمپیریٹیولی آزادی ہے کہ وہاں پہ تعلیم کمپلسری ہے، اور افغانستان جو ہے جو وہاں پہ خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے۔ تو یہ اتنے ایسے ریکارڈ کے ساتھ کہ اس کا کمپیریزن جو ہے، ایک تو اپنے سے پہلے والی رجیم ہو جس کے خلاف اس نے بغاوت کر کے جو ہے یہ ساری تحریک برپا ہوئی، اور ایک نئی جو ہے ریڈیکل ریاست ابھی وجود میں آئی ہے افغانستان کے اندر، اس کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہو، تو اس میں پھر جو جنگوں کے اندر، تصادم کے اندر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پلڑا کس کا بھاری ہوگا، اور ریاست کو دو محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بھی اور ایک جارحیت کے خلاف، بیرونی جارحیت کے خلاف بھی۔ اگرچہ جب جنگ ہوتی ہے تو اندرونی طور کے اوپر سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور چونکہ چیلنج ایک ہی درپیش ہوتا ہے، لیکن اس چیلنج کے گزرنے کے بعد، جنگ بندی کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہے، جو دبی ہوئی آوازیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی آزادی کے لیے اور اس نظام کی تبدیلی کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر دو ریاستیں جن میں نظام ایک طرح کے ہوں، دونوں کی معیشت مضبوط ہو، جنگ تو ان کے درمیان جو ہے ایک توازن کی جنگ بنتی ہے۔ ادروائز یہ جنگیں جو ہیں بڑی غیر متوازن ہوتی ہیں۔ ہتھیاروں کے اندر تو کوئی مسابقت لے کے جا سکتا ہے، برتری لے کے جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے اپنے سماج کی کمزوری کے ساتھ جو ہے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اسرائیل میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن ایک ڈیموکریسی کی وجہ سے ان کا ایک کلیکٹیو نیریٹو ہے جو جابرانہ بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن انٹرنلی اس کو سپورٹ کرتا ہے نیتن یاہو کو اور اسرائیل کی عسکری جارحیت کو۔ اگر ایران کے ساتھ بھی یہی ہوتا تو ایران کی قوت جو ہے کئی گنا زیادہ ہوتی اسرائیل کے مقابلے میں۔ آج کا جو NAR TV ہے اس کا اتنا ہی پروگرام نیریٹیوز ود عامر رانا، تو جڑے رہیے، دیکھتے رہیے، ہم مزید جو ہے دلچسپ پہلو ایران کے بھی اور کئی اور موضوعات کے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔